بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات ربی کائنات کی وہ مخلوق ہیں کہ جسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ دوستو، آگ بظاہر خود ایک طاقتور شے ہے جو چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ سے تخلیق شدہ جنات بہت قوی، طاقتور اور تیز رفتار بتائے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پر تمام جنات اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ یہ آپ کے حکم پر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے، سمندر کی تہہ سے موتیاں نکال کر لاتے اور مہینوں کا فاصلہ صرف چند منٹوں میں طے کر لیتی تھی۔ یہ جنات کسی انسان یا جانور کا روپ اختیار کرنے پر بھی قادر تھے۔ تو اب ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات یا اپنے نائب کے منصب پر فائز کیا؟ کیونکہ بظاہر مٹی سے بنا انسان کمزور ہے، یہ نہ ہی جنات کی طرح طاقتور ہے اور نہ ہی زوراور۔ نہ انسان کی عمر جنات سے زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ اپنا سراپا کسی اور شے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تمام تر باتوں کے باوجود انسان جنات سے نہ صرف افضل ہے بلکہ یہ ان پر مکمل تسلط بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں قوم جنات کی کچھ ایسی کمزوریاں بیان کریں گے جو انہیں انسانوں کے آگے بے بس اور لاچار بنا دیتی ہیں۔ جنات کی پرواز کا محدود ہونا۔ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے متعدد واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بنا کسی ایجاد یا علم کے ہوا میں اڑنے اور گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ قدیم ادوار میں جنات کی پرواز لامحدود تھی۔ یہ اپنی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتے اور آسمان سے نازل ہونے والے احکامات کو سن کر نجومیوں اور جادوگروں تک پہنچاتے تھے۔ تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جنات کی یہ پرواز محدود کر دی گئی۔ یہ قوم اب فضا میں صرف محدود مقام تک ہی پرواز کر سکتی ہے، جس کے آگے جانے پر فرشتے انہیں شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں اور یہ واپس زمین پر آ گرتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنات کے برعکس انسان کو پرواز کی کوئی حدود معین نہیں۔ یہ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر کائنات کے جس حصے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا ہے۔ دوستوں، لگ بھگ 200 برس پہلے یہ آیت لوگوں کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ آخر آسمان انسانوں کے آگے مسخر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے راکٹس کو چاند یا مریخ پر اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آیت کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوستوں، وہ دن دور نہیں کہ جب انسان زمین سے نکل کر کائنات کے دوسرے سیاروں کو بھی آباد کرے گا۔ تاہم جنات ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ آج بھی زمین پر مقیم ہے اور اس وقت تک زمین پر مقیم رہیں گے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقل و شعور کا کم ہونا یا نہ ہونا۔ دوستوں، جو شے انسان کو کائنات کی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز بناتی ہے وہ انسان کا شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ رب کائنات نے انسان کو وہ عقل اور دانائی دی ہے کہ وہ کائنات کی مختلف عجائبات پر تحقیق کرنے اور انہیں اپنے استعمال میں لانے پر قادر ہے۔ یہ علم و آگہی کی وہ طاقت ہے جو انسان کو نہ صرف جنات بلکہ فرشتوں سے بھی افضل بناتی ہے۔ بنی نوع انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی جنات کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں اس لیے ان کی فطرت میں صرف تباہی اور تخریب ہے۔ یہ کسی بھی معاملے کو مصلحت سے سلجھانے کے بجائے فوراً طاقت پہ اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عاملین ان کی اس کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مختلف اشیاء جیسے بوتلوں اور برتنوں میں مقید کر لیتے ہیں۔ جنات کسی بھی انسان کی قید میں ہزاروں سال تک مقید رہ سکتے ہیں۔ جنات اپنی نادانی اور جہالت کے باعث یہ قیاس ہی نہیں کر پاتے کہ ان کو قید کرنے والا انسان مر چکا ہے۔ یہ برسہ برس تک اس کے قیدی بنے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر جنات کی اس کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جنات کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ بدستور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کی بجاوری کرتے رہے۔ تاریخ میں بیان ہوئے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات منصوبہ سازی اور حکمت عملی ترتیب دینے میں بالکل ناقص ہیں، نہ ہی ان میں تحقیق و جستجو کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جنات کے نام۔
جس طرح مختلف جانوروں کو قابو کرنے کے لیے انہیں نکیل یا رسی ڈالی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کے نام ان کے لیے نکیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی جن کا نام اس کے لیے ایک چابی کی سی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے مطلوبہ جن کو نہ صرف قابو کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے مختلف کاموں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے رابطے کے دوران جنات کبھی اپنا حقیقی نام منکشف نہیں کرتے۔ بعض عاملین جنات کو ناحق اذیتیں دے کر یا انہیں مختلف مسائل سے گزار کر زبردستی ان کا نام معلوم کر لیتے ہیں، جیسے وہ جن یہ عمل کرنے والے شخص کا تاعمر غلام بن جاتا ہے۔ کسی بھی جن کا نام اس کے لیے کل متاع کی سی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی اس کا یہی نام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکنا۔ تاریخ عالم اور احادیث میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے جنات کا انسانوں اور دیگر جاندار اجسام کا روپ اختیار کرنا ثابت ہوتا ہے۔ جنات نہ صرف کسی حسین و محجبین عورت کا روپ اختیار کر سکتے ہیں بلکہ یہ گھروں میں پائے جانے والے جانوروں جیسے چھپکلی، سانپ یا کتے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنات کے شر سے اللہ کے جلیل القدر انبیاء کرام بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کے تابع ایک شخص نے آپ کی سی صورت اختیار کر کے لوگوں کو کفر و شرک کی جانب راغب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صورت نہ تو کوئی جن یا شیطان اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی صورت میں کسی کے خوابوں یا خیالوں میں آ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت۔ رب ذوالجلال نے جس طرح کی بادشاہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا وہ تاریخ انسانی میں کسی کو نہ مل سکی اور نہ ہی تا قیامت کسی کو ملے گی، کیونکہ آپ کا حکم نہ صرف دریاؤں، ہواؤں، جانوروں بلکہ جنات اور شیاطین پہ بھی چلتا تھا۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ کا حکم جنات اور ان کی جماعتوں پر آج بھی چلتا ہے۔ جادوئی عملیات کرنے والے بہت سے عاملین ایسے ہیں کہ جو جنات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے فرشتوں کے ان ناموں کا سہارا لیتے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے قبائل کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ جب کوئی عامل کسی مخصوص فرشتے کا نام لے کر جنات کو کوئی کام سونپتا ہے تو اس کی تابعداری جن پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ نسل جنات تا قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مقرر کردہ فرشتوں کے تابع ہیں۔ متقی یا نیک لوگوں سے خوف کھانا۔ جنات یا شیاطین اپنی بے پناہ قوتوں اور عزائم کے باوجود رب العزت کی نیک یا پرہیزگار بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ زمین میں تمام لوگوں کو مرعوب کرے گا سوائے ان کے جو اللہ سے مخلص ہیں۔ شیاطین اور جنات کا زور صرف کمزور ایمان والوں پر چلتا ہے جو اپنے نفس کے تابع گناہوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، جبکہ نیک و پرہیزگار لوگوں سے شیطان خود بھی خوف کھاتا ہے۔ دینی تعلیمات میں ایسے بہت سے طریقے بیان ہوئے ہیں کہ جس سے شیاطین جنات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مذکورہ طریقوں میں بالخصوص آیت الکرسی کا ورد، خوشبو کا استعمال، باوضو اور پاک صاف رہنا شامل ہے۔ دوستو، یہ تھیں نوع جنات کی چند بڑی کمزوریاں جو انہیں انسانوں کے سامنے بے بس کر دینے کا باعث بنتی ہیں۔ رب کائنات ہمیں شیاطین اور جنات کے شر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔